خوشامدید ناظرین، آج اپوزیشن نے گرینڈ الائنس بنانے کا اعلان کیا ہے اور یہ گرینڈ الائنس جو ہے وہ اپنا ایک پروگرام دینے جا رہا ہے حکومت کے خلاف احتجاج کا۔ عید کے بعد کہا جا رہا تھا کہ بہت بڑے پیمانے پر احتجاج شروع کیا جا رہا ہے، اپوزیشن کی جماعتیں مل رہی ہیں۔ اب یہ کتنا بڑا گرینڈ الائنس ہے؟ اس الائنس کے بارے میں حکومت نے پہلے کہا تھا کہ اس کو گرینڈ الائنس کہنا غلط ہے، کیونکہ یہ تو بہت بڑی تعداد میں اگر جماعتیں شامل ہوں تو وہ ایک گرینڈ الائنس ہوتا ہے، یہ تو کوئی گرینڈ الائنس نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ گرینڈ الائنس ہے، اور کیا یہ اپنا جو ایجنڈا ہے یا اپنے لیے روڈ میپ رکھ رہا ہے وہ بھی گرینڈ ہے، اور اس کے مقاصد کیا ہیں اور اپنے مقاصد کس طرح سے حاصل کر سکتا ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ علی گوہر بلوچ صاحب موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما، بہت شکریہ بلوچ صاحب، خوش آمدید۔ تیمور جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ قادر مندوخیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ حافظ حسین احمد صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں JUI سے۔ میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا۔ جھگڑا صاحب، یہ کیا مقاصد کیا ہیں اس گرینڈ الائنس کے، اور کتنی جماعتوں پر مشتمل یہ اتحاد بن رہا ہے؟ دیکھیے، جماعتیں جو ایڈ ہوں گی، مقصد بڑا سمپل ہے کہ رول آف لا، کانسٹیٹیوشن، اور یہ ملک انہی فریم ورک پہ، انہی قوانین پہ چلے جس پہ جو ہے وہ آئین کہتا ہے کہ وہ چلے۔ اور اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو 8 فروری کو ووٹ دیا گیا تھا اس ووٹ کی ریسپیکٹ ہو۔ جتنے مشکل مراحل سے پاکستان نے گزرنا ہے، پبلک مینڈیٹ کے بغیر ایک ایسی حکومت جس کے پاس مینڈیٹ نہ ہو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور اس کی سب سے بہترین مثال وہ ایونٹس ہیں جو آپ نے کل پرسوں بہاول نگر میں بھی دیکھے، جس میں میں نے جو ہے وہ صرف حکومت کی طرف سے یا ان کی جو سپورٹنگ جماعتیں ہیں ان کی طرف سے صرف خاموشی دیکھی۔ صحیح ہے۔ حافظ حسین احمد صاحب، JUI حصہ بن رہی ہے اس گرینڈ الائنس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ سب سے پہلے شرکاء، آپ اور تمام ناظرین کو السلام علیکم اور عید مبارک۔ دیکھیے، جہاں تک بہت شکریہ اپوزیشن کے گرینڈ الائنس کا تعلق ہے تو گراؤنڈ پہ کچھ جماعتیں آج بیٹھی ہیں اور کل ان کا پشین میں جلسہ ہے، جس میں محمود خان اچگری صاحب جو صدارتی امیدوار بھی تھے، اور اختر مینگل صاحب ہیں، جماعت اسلامی ہے، تحریک انصاف یا سنی کونسل جو بھی کہیں، جماعتیں ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وحدت المسلمین کے اکابرین بھی ہیں۔ یہ تو کل جلسہ کریں گے اور لائحہ عمل آج طے کر رہے ہیں۔ کچھ جماعتیں در پردہ ہیں، کچھ طاقتیں در پردہ ہیں، یعنی یہ عجیب اپوزیشن کے الائنس ہوگی کہ کچھ لوگ گراؤنڈ پر ہوں گے، کچھ لوگ انڈر گراؤنڈ ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مکمل اپوزیشن نہیں ہے لیکن آدھی اپوزیشن ہے، جس طرح پیپلز پارٹی حکومت کے اندر بھی ہے اور نجکاری اور دیگر حوالوں سے وہ اپوزیشن بھی کرے گی، تو آدھی اپوزیشن وہ ہے۔ اور مزے کی بات اور طرفہ تماشا تو یہ ہے محترم کہ اس وقت مسلم لیگ نون، جو وزیر اعظم بھی ان کا ہے اور حکومت بھی ان کی ہے، پوری کابینہ ان کی ہے، اور اتحادی بھی جو ان کے ساتھ ہے وہ بھی ان کو مانتے ہیں، لیکن ان کے کچھ لوگ جو ہیں جو میاں محمد نواز شریف صاحب کے قربت کا دعوے دار ہیں، جیسے جاوید لطیف صاحب ہیں، خواجہ آصف صاحب کی کل پرسوں کی باتیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک کوارٹر اپوزیشن خود مسلم لیگ کے اندر بھی موجود ہے، حکومت کے اندر۔ تو یہ جو صورتحال ہے، جو میں نے گزارش کی کہ انڈر گراؤنڈ بھی ایک طاقت اپوزیشن کے ساتھ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بلوچستان میں وزیر اعلیٰ یا وزیر داخلہ وفاقی سطح پر یا دیگر چیزوں کے حوالے سے جو باتیں کی گئی تھی، یا عرصہ کے جو چیئرمین کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے ویٹو کا حق حاصل کیا، اب نجکاری کے حوالے سے وہ اپنے
प्रोग्राम के मुताबिक उसकी मुखालिफत करेंगे। और जमीयत उलमा इस्लाम भी इस वक्त अपने अपोजिशन के हवाले से भी है और साथ साथ बलूचिस्तान के हवाले से भी जो हमारे MP हैं वो कुछ नरम गोश रखना चाहते हैं बलूचिस्तान की हुकूमत के साथ। तो ये एक अजीब मगलूबा है और पता नहीं इसका नतीजा क्या निकलेगा। और ज़ाहिरन मैं समझता हूँ कि जब ये बात आगे बढ़ेगी तो यकीनन फिर मौक़िफ़ वाज़ेह भी होगा, धुंध हटेगी, तो फिर पता चलेगा कि जो गाड़ी बिल्कुल ठीक है। चलिए, अभी एक ज़ाहिर है सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम मुल्क में मौजूद है, इसमें अली गौहर बलोच साहब हुकूमत के लिए ज़ाहिर है इसलिए बहुत चैलेंजेस भी हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज चूँकि मईशत का है, और मईशत का चैलेंज पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के नतीजे में शायद ज़्यादा बेहतर तौर पर आ सकता है। क्या होने जा रहा है, क्या देख रही है हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को ईद मुबारक। गुजारिश ये है कि देखें, चैलेंजेस तो हर दौर में रहे हैं, और बिलखसूस अगर PMLN की हुकूमतों का हवाला दें तो जाहिर है जो 13 में हुकूमत बनी थी उसको भी बड़े बड़े चैलेंजेस थे। लेकिन ये आप समझ लें कि मकाफात अमल है या ये हुस्न इत्तफाक है कि PMLN को जब भी मौका मिला है तो हमारे सामने हमेशा बड़े चैलेंजेस हुए हैं, और हमारी पार्टी ने हमेशा जब भी हम इलेक्शन में गए हैं तो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर गए हैं, और ये अल्लाह का करम है कि हमेशा हमारी पार्टी की कारकर्दगी को सराहा गया। अगरचे हालात सियासी तौर पर जितने मर्जी गंभीर हों, आपकी बात बिल्कुल बजा है कि अमन जो है वो बहुत ज़रूरी है। जाहिर है अगर हमने इन गंभीर हालात से गुजरना है तो इसकी ज़िम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ पर आती है, चाहे वो अपोजिशन की हो या चाहे वो हुकूमत में बैठे हुए हों। जाहिर है पाकिस्तान तो सबका है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह से पिछले 4-5 साल के अंदर पाकिस्तान में एक प्लानिंग के तहत इंतशार फैलाया गया, जिस तरह से कि 2018 के इलेक्शंस को चोरी किया गया, और वही वोट चोरी करने वाले आज आइन और कानून की बात करते हैं, उस पर तो बड़ा ताज्जुब होता है। हाँ, इलेक्शन के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एहतजाज करना हर सियासी पार्टी का हक है, लेकिन उसमें शर्त यह है कि वो एहतजाज पर अमन होना चाहिए। यही एहतजाज PDM के प्लेटफॉर्म से भी होते रहे, लेकिन आपको पता है कि 4 साल में कोई एक गमला नहीं टूटा, कोई इस किस्म का सियासी इलेक्शन पर के नताइज जो हैं इस पर तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो तो खुद नून लीग के भी हैं, लेकिन चूंकि नून लीग की हुकूमत बन गई इसलिए उन तहफ़्फ़ुज़ात पे बात नहीं कर रही, सिर्फ इक्का दुक्का लोग बात कर रहे हैं, जावेद लतीफ़ बात कर रहे हैं, कुछ और लोग आपकी पार्टी में। लेकिन अगर आपकी हुकूमत बन गई है तो क्या फिर आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं? तहफ़्फ़ुज़ात तो आपके भी हैं। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। बात यह है कि तहफ़्फ़ुज़ात तो जाहिर है बस ये सियासी पार्टी किस पार्टी के नहीं है, पीपल पार्टी के भी हैं, PMLN के भी हैं, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के भी हैं, लेकिन ये कहा जाना कि हमारा मैंडेट चुरा लिया गया है, और उस मैंडेट चुराने के बाद जो है मतलब है कि वो मुल्क में इस नाम के ऊपर जिस तरह के साबका रवायात हैं, मुल्क में पुरअमन एहतजाज की बात करने के बाद उस मुल्क में इंतशार फैला देना, उन तमाम चीज़ों को एड्रेस करने के लिए फॉरम्स मौजूद है। मैं समझता हूँ कि चाहे PMLN के तहफ़्फ़ुज़ात हों या दीगर पार्टीज़ के हों, उनको उन फॉरम्स के ऊपर जाना चाहिए, और उसके बाद एहतजाज भी अगर करना है, एहतजाज बड़े शौक के साथ करे, वो शौक पूरा करे, लेकिन एहतजाज के अंदर इंतशार नहीं होना चाहिए, लॉकडाउन की सियासत नहीं होनी चाहिए, मुल्क को जला देने के नारे नहीं होने चाहिए, एक कानून और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। लेकिन इन्हीं एहतजाज की आड़ में 9 मई जैसे वाक़यात भी पाकिस्तान में हुए, पाकिस्तान में धरने भी हुए, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कब्रें भी खोदी गई, पाकिस्तान के PTV के ऊपर भी हमले हुए, और वो रेडियो स्टेशन भी जलाया गया जिससे पाकिस्तान बनने का ऐलान हुआ था। तो इन तमाम, जिस तरह से कि मैंने अर्ज किया है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का ये बुनियादी, मैं समझता हूँ कि फ़र्ज़ अव्वलीन है कि वो पाकिस्तान में एहतजाज के नाम के ऊपर इंतशार ना फैलाए। हाँ, उन फोरम पर ज़रूर जाएं जहाँ पर जाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन है उस पर नहीं है, ट्रिब्यूनल्स हैं उस पर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हैं, हाई कोर्ट्स हैं, वो तमाम जो आइनी इदारे हैं ना हमारे, हाँ, तनकीद करनी है, एहतजाज करना है, वो ज़रूर करें। लेकिन जिस तरह से कि हमारी पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम लोग गए हुए, मैं खुद गया हुआ हूँ,
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بجائے کہ میں اگر کہوں کہ میں وہاں پر شہر بند کر دوں گے, ہم سڑکیں بند کر دیں گے, ہم توڑ پھوڑ, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا سر, حافظ حسین احمد صاحب تو صحیح کہہ رہے ہیں پھر کہ حکومت کا پتہ نہیں ہے کہ حکومت میں کون کون سی جماعتیں شامل ہیں, پوری طرح سے پیپلز پارٹی ہے یا نہیں ہے, اپوزیشن میں کا گرینڈ الائنس بن رہا ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہے اس میں کون کون سے ابھی لوگ آئیں گے یا نہیں آئیں گے, تو پھر استحکام کیسے آئے گا اس انسرٹنٹی میں؟ قادر مندوخیل صاحب سوال تو یہ ہے. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کو اور بلوچ صاحب کو, حافظ صاحب کو, جگڑا صاحب کو عید مبارک ہو. یقیناً علی گور بلوچ صاحب نے آپ کو تفصیل بتا دی ہے. میرے خیال میں جب سے پاکستان بنا ہے ہر دور میں مضبوط اپوزیشن ہوتی ہے, جلسے جلوس ہوتے ہیں, اور یہ سارے ان کا ایک آئینی حق ہے. آئین کی آرٹیکل 8 سے 28 تک کا یہ تمام فنڈامنٹل رائٹس تمام پارٹیوں کو یہ حاصل ہے اور حاصل ہونا بھی چاہیے. لیکن فرق اس میں یہ ہونا چاہیے کہ 9 مئی کی طرح واقعات نہ ہو, اور اس طرح جو نا وہ اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہے. پی ٹی آئی کچھ مانتی ہے کچھ نہیں مانتی ہے, تو ان چیزوں سے دور ہونے چاہیے. اور ایک خوشائن بات یہ ہے, علی محمد خان صاحب کا بیان میں سن رہا تھا کچھ دن پہلے, انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ اساس جگہوں پہ جو نا وہ جلسے جلوس نہیں ہوں گے. تو میں کہتا ہوں ایک اچھی خوشائن بات ہے. اور دوسری بات میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میری سیاسی تاریخ میں جب سے میں نے سیاست کا علی بیتے سیکھا ہے آج تک میری سمجھ میں نہیں ہے اس سے, یعنی جو ہم نے سوچا تھا اس سے 100 گنا زیادہ بدحال اور میں کہتا ہوں شرمناک الیکشن ہوا اس مرتبہ. اور ہر پہلو سے جب ہم نے دیکھا کہ یہ ہم روک سکتے ہیں, یہ روک سکتے ہیں, مگر ہم کچھ نہیں کر سکے. جو داندلی کا ایک ریکارڈ قائم ہوا ہے, چاہے وہ ہر طرف سے, یہ میں نہیں کہوں گا کہ پنجاب میں داندلی ہوئی ہے تو پختونخوا میں نہیں ہوئی ہے, پختونخوا میں ہوئی ہے تو کراچی میں نہیں ہوئی ہے, ہر جگہ ہوئی ہے. ہر آدمی کو سہولت کے مطابق داندلی ہو گئی ہے. اور خاص طور پہ میں NA 242 جہاں الیکشن سے پہلے پاکستان کی بچے سے بھی اگر آپ پوچھتے کہ یہ سیٹ کس کو ہوگی تو سب آپ کو بتا دیتے کہ یہ مصطفیٰ کمال کو, کیونکہ 11 سال مندوخیل صاحب پھر ابھی کیا سجیسٹ کرتے ہیں کے خلاف, جس کو ماجروں کے خلاف استعمال کل سے اپنا احتجاج شروع کرنے جا رہے ہیں, آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں انہیں, کیا ہونا چاہیے, کیا کریں وہ؟ نہیں دیکھیں, بالکل احتجاج کرنا چاہیے, ان کا حق ہے. اور جس طرح بلوچستان حکومت نے ان کو پرمیشن دی, اس طرح تمام حکومتوں کو اس کو پرمیشن دینا چاہیے جلسے جلوس کی. لیکن ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی گزارش کی کہ 9 مئی جیسے واقعات نہ ہو, باقی ان کا حق ہے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ میں یہ چیزیں جگڑا صاحب کے سامنے رکھ رہا ہوں, میں پارٹی کا ترجمان ہوں, ایک ادنا سا رکن ہوں, کہ مسلم لیگ نون اگر آج یہ حکومت چھوڑ دے اور PTI کو دے دے, میں خدا کی قسم بتاؤں یہ 4 دن بھی نہیں چلا سکیں گے, نہ یہ لیں گے, کیونکہ اس سے پہلے ان کو آفر دی گئی ہے. یہ بھی اسی تنخواہ میں کام کریں گے, اسی طرح افراتفری کریں گے, اور اگلے 2-4 سال جو بھی حکومت چلتی ہے یا 5 سال چلتی ہے تو وہ احتجاج کریں گے, اگلے الیکشنز کے لیے ردم پیدا کریں. لیکن سوال یہ کہ یہ حل نہیں ہے. آج عمران خان کرپٹ ہے, کل زرداری صاحب کرپٹ تھا, پرسوں نواز شریف صاحب کرپٹ تھا, اور اگلی حکومت میں پھر دودھ کے دل جاتا ہے. اور یہ ساری چیزیں نہیں ہونا چاہیے. اور پھر میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں عید کے موقع پہ, بڑا میں قانون کے طالب علم کے حصہ سے آپ کو بتا رہا ہوں, آپ مجھے بتا دو کہ آپ اگر آواز اٹھائیں گے تو کہاں اٹھائیں گے؟ مثال کے طور پہ سرکاری اداروں میں جو کرپشن ہوتی ہے آپ کہاں جائیں گے؟ آپ جائیں گے اینٹی کرپشن, اس سے بڑا کرپٹ. آپ جائیں گے نیب, اس سے بڑا کرپٹ. آپ جائیں گے FIA, اس سے بڑا کرپٹ. آپ جائیں گے عدلیہ, اس کا حشر تو آپ کے سامنے. صحیح. جو ججز خود کہہ رہے کہ ہم پر پریشر تھا, ہم سے فیصلے کرائی گیا, تو میں تو کہتا ہوں ان کو تو استعفیٰ دینا چاہیے. اور پھر اتنی میں کہتا ہوں کمزور دل کے ججز جو خط میں ایک ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو تو نہ گڑگڑوائے, اس نے ایک انسپیکٹر کا نام تک نہیں لے سکتے, اور کہتے ہیں میں جج ہوں, میں فیصلے کرتا ہوں. آپ مجھے بتاؤ ایسی جوڈیشری کے سامنے آپ کیا فریاد لے کے جائیں گے جو خود دنیا میں 139 نمبر پر ہے؟ چلیں بالکل صحیح سر, آپ جوڈیشری کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. جوڈیشری کہہ رہی ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے, اور اس سسٹم میں ایک فل کورٹ بن رہا ہے, اور اب پتہ نہیں فل کورٹ بنتا ہے کہ نہیں بنتا. اس میں مندوخیل صاحب اس میں کچھ بھی رزلٹ نہیں آئے گا, صاحب نے معذرت کر لی ہے, اب اس کا بھی فیٹ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے, ابھی پتہ نہیں ہمیں کہ کیا ہوگا. لیکن میں جھگڑا صاحب یہ بتائیے کہ رزلٹ پہ کچھ نہیں آتا, زیرو. احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ مخالفین کی کوشش ہے کہ پاکستان کی سیاست کو پاکستان کی سڑکوں پر لے آئیں, اور عظمیٰ بخاری کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں تحریک انصاف نام کی ایک جماعت تھی جو کہ اب نہیں رہی ہے, ختم ہو چکی ہے. تو آپ
سڑکوں پر سیاست کو لانا چاہتے ہیں. پاکستان کے حالات شاید اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. کوئی اور حل ہے آپ کے پاس؟ جی حل ہے. عمران خان کو رہا کر دیں. اچھا. سارے پولیٹیکل پرزنرز کو رہا کر دیں. سویلینز کا احتجاج نہیں کریں گے ٹرائل نہ ہو. اور جیسے کہ مندو خیل صاحب نے کہا ہے اور میرے پی ایم ایل این کے دوست نے بھی کہا ہے, جب سب کو الیکشن کے رزلٹ پہ اعتراض ہے کہ اسے برے الیکشن رزلٹ نہیں ہوئے, تو پھر اس میں حکومت کو پہل کرنی چاہیے کہ اس الیکشن کا آڈٹ ہو. اور بڑی سمپل سی چیزیں کہ جہاں جہاں پہ ایویڈنس بلیک اینڈ وائٹ ہے جی وہاں پہ وہ ریزلٹس ٹھیک ہو. یہ سمپل سٹیپس ہے. اس کے بعد پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ختم ہو جائے گی. کسی کو سڑک پہ نکلنے کا جو ہے وہ نہ موقع ملے گا نہ ضرورت پڑے گی. اور جو کہ جھگڑا صاحب, لیکن آپ کی پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں, ابھی شیر افضل مرت میرے ساتھ بیٹھے تھے 2 دن پہلے شو میں, عید سے 1 دن پہلے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان آ جائیں گے تو عمران خان بھی سڑکوں پہ احتجاج ہی کریں گے کیونکہ مینڈیٹ واپس لینا ہے. تو آپ کا احتجاج عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے ہے یا مینڈیٹ واپس لینے کے لیے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے چیئرمین کو رہا کر دیں تو رہائی کے بعد بھی تو احتجاج ہی ہوگا پھر. نہیں, میں نے آپ کو جو دوسری شرط کہی ہے وہ آپ سنیں. آپ الیکشن عمران خان نے سڑکوں پہ مینڈیٹ کے لیے ہی آنا, تو مینڈیٹ کا آڈٹ ہو. ہم نے تو بہت بار کہا ہے کہ آپ نے کے پی میں جون سی سیٹ کھولنی ہے کھولیں, اور میری پریڈکشن ہے کہ جون سی سیٹ کھولیں گے اس میں پی ٹی آئی کا ووٹ زیادہ ہوگا, چاہے وہ پی ٹی آئی جیتی ہے یا ہاری ہے. مجھے پتا ہے کیونکہ میں نے بہت سی سیٹس پہ آڈٹ کیا, سارا ثبوت الیکشن کمیشن کے ویب سائٹس پہ پڑا ہوا. تو اگر یہ کام ہو, کیونکہ ایک چیز اب سیاستدانوں کو سمجھنی چاہیے, یا اس ملک میں سیاسی سسٹم ہونا چاہیے, پولیٹیکل سسٹم ہونا چاہیے, یا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ماضی میں جانا بند کر دیں. ٹھیک ہے کہ یا تو ماضی میں جائیں گے, 1947 تک جائیں گے. 1947 سے ہماری جو سیاسی ہسٹری ہے اس میں بہت سے مسئلے ہیں. آج کا اور مستقبل کا انتظام کرنا. کہ نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا کہ آپ مجھے بتا دیں کون سا ادارہ جو ہے وہ مضبوط ہے. کیا پولیس یہاں پہ مضبوط ہے؟ بیوروکریسی مضبوط ہے؟ آئین مضبوط ہے؟ پارلیمنٹ مضبوط ہے؟ کون سا ادارہ مضبوط ہے؟ اکانومی مضبوط ہے؟ ایک 17 سیٹس کی پارٹی 17 سیٹس جیتی ہے پی ایم ایل, وہ حکومت کر رہی ہے, اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا سیریسلی لے گی. کیسے ہو سکتا؟ آپ تو مسئلہ یہ ہے نا کہ جو وہ راستہ ہے جس میں احتجاج کی ضرورت نہیں پڑتی, جو آئین اور قانون کا راستہ ہے, اس کو تو ہائی جیک کیا ہے حکومت. اس کے باوجود کیونکہ انہیں پتا ہے کہ نواز شریف کی پی ایم ایل این کی سیاست ختم ہو رہی ہے, اور 8-9 فروری نے یہ ثابت کر دیا اس کے بالکل کانٹرری, جو کہ آپ نے کہا کہ عظما بخاری اور احسن اقبال دوسرا کس نے, احسن اقبال نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی نہیں ہے. بھائی پی ٹی آئی تو تاریخ کے سب سے ریکارڈ جو ہے وہ مہم جو کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ہوئی ہو, اس کے باوجود سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ ثابت ہو گئی, ساری ریگنگ کے بعد بھی. اور بالکل ہم حکومت لیں گے, بالکل ہم جو ہے وہ سارے مسئلے سالو کرنے کے لیے تیار ہوں گے, بالکل ہم جو ہے وہ مشکل فیصلے لینے کے لیے تیار ہوں گے, لیکن پارشل مینڈیٹ کے ساتھ نہیں. عوام نے جو ووٹ دیا ہے اس کو گنا جائے گا, اور اس کے بعد جو بھی کاؤنٹ ہوگا اس کاؤنٹ کے ساتھ ہم ساری ریسپانسبلٹی ایکسپٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایک دلچسپ اس میں صورتحال یہ ہے حافظ حسین احمد صاحب, دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. ظاہر ہے آپ یہ دعویٰ پنجاب کے لیے تو نہیں کر رہے, آپ یہ دعویٰ خیبر پختونخوا کے لیے ہی کر رہے ہوں گے یا بلوچستان کے لیے کر رہے ہوں گے. اب خیبر پختونخوا میں حکومت بنی ہے تحریک انصاف کی, یعنی آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے تو بینیفیشری پی ٹی آئی ہے, اور خود پی ٹی آئی جو ہے وہ خود دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کا مینڈیٹ بھی چوری ہوا ہے. تو آپ کا مینڈیٹ چوری کیا کس نے ہے, یا کس نے کس کے حق میں کیا ہے؟ دیکھیے اسد اللہ بھائی, گزارش یہ ہے کہ بینیفیشریز کون ہے؟ نہ مسلم لیگ ہے, نہ تحریک انصاف ہے, نہ کوئی سیاسی جماعت ہے. جو اصل حکومت ہے وہ کیا ہے؟ ابھی حکومت کے اندر 2 بڑی پارٹیاں ہیں,
मुस्लिम लीग नून और मेरे भाई मंदोखेल साहब की पार्टी पीपल्स पार्टी। मंदोखेल साहब ने अभी एक बात की, उन्होंने अभी आपसे चंद लम्हे पहले उन्होंने ये फरमाया कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, उन्होंने अपने आप को माइनस कर दिया और फिर उन्होंने मशवरा दिया खुद हुकूमत में होते हुए कि मुस्लिम लीग नून जो है वो उठाकर मामला जो है हुकूमत उठाकर पीटीआई को दे दे, वो नहीं चला सकेगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का वो है, पहले ये तो साबित करे, क्योंकि इस वक्त मामला है इक्तिसादियात का, मामला है मुल्क की मईशत का, मामला है यहाँ पर दहशतगर्दी का, मामला है यहाँ पर IMF और उससे बातचीत का, और मामला है यहाँ पर सूबों को इत्तेहाद के लड़ी में मजबूती से मुस्तहकम करने का। और अगर उन्होंने इसी हवाले से बात करनी होती तो फिर ये तमाम बातों का मतलब ये है कि कोई भी शख्स इस जिम्मेदारी को अपने सर लेने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर अगर हाफिज साहब जो सवाल आप उठा रहे हैं नून लीग के हवाले से, ये सवाल हाफिज साहब खुद राना सनाउल्लाह साहब भी उठा रहे हैं और तरह तरह से कभी ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए, कभी हंसते हुए, कभी संजीदा अंदाज में वो बार बार इन्हीं शख्सियात का नाम लेते हैं जिनका आप ले रहे हैं। तो ये सवाल तो फिर अली गौहर बलोच साहब के सामने मैं रख देता हूँ आपकी इजाज़त से कि अली गौहर बलोच साहब, ये वज़ीर-ए-आज़म कितने बाइख्तियार वज़ीर-ए-आज़म हैं? देखिए बात ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ज़ाहिर है कि बिल्कुल बाख्तियार हैं। अगर हमने हुकूमत ली है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वज़ीर-ए-आज़म बाख्तियार नहीं है। लेकिन अभी झगड़ा साहब बात कर रहे थे, मैं उनकी बात भी गौर से सुन रहा था, हाफिज साहब ने भी बात की है। वो कह रहे थे कि माजी की बातों में ना जाए। मतलब मैं उनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, चले माजी में नहीं जाते लेकिन माजी करीब में तो चले जाते हैं ना। जब अंपायर की उंगली की बातें हुआ करती थी, जब RTS सिस्टम के जरिए वोट चोरी किए गए थे, जब आने वाले इलेक्शन के वोट EVM मशीनों के जरिए चोरी करने की प्लानिंग की गई थी, जब डस्का में धुंध पड़ गई थी और जब 14 में से 13 ज़िमनी इलेक्शन भी आप हारे थे, उस वक्त पॉपुलैरिटी किधर थी? हाँ, मैं तस्लीम करता हूँ वक्त के साथ फर्क पड़ता है, हालात और वाक़यात ऐसे होते हैं। आप कारकर्दगी तो अपनी बताएं ना 4 साल में, कि आपने 4 साल में कहीं कोई एक ईंट लगाई है। आपकी कारकर्दगी ये है कि आपको तीसरी दफ़ा KPK में हुकूमत मिली है और वहाँ पर आज तक आप कोई फॉरेंसिक लैब नहीं बना सके, पेशावर को सेफ सिटी का दर्जा नहीं दे सके। तो आप सिर्फ और बलोच साहब ये इलेक्शन कारकर्दगी का इलेक्शन था या बयानिए का इलेक्शन था? ये जो आप कह रहे हैं कि हमने अभी आप पहले कहते हैं कि हमने हमेशा अपनी कारकर्दगी लेकर आवाम के पास वोट मांगने के लिए गए हैं। आपकी अगर ऐसी बात है तो लोगों ने आपको वोट क्यों नहीं दिया आपकी तवक्को के मुताबिक? आपने बात ये नहीं, तो आपको वोट कब दिए थे? ये सारा मुल्क का बेड़ा गर्क तो आपने किया ना 2018 का वोट चोरी करके। पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क आपने 2018 के इलेक्शन चुरा के किया। जब आपने कहा कि अंपायर की उंगली उठ गई है, वो कौन सा अंपायर था जिसकी उंगली का आप इशारा किया करते थे? इशारा नहीं किया करते थे, बांगे दोहन ऐलान किया करते थे। फिर उसके बाद आपने पाकिस्तान की मईशत को, उस पाकिस्तान को कि जिसकी लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका था, जिसमें दहशतगर्दी का तकरीबन खात्मा हो चुका था, जिसमें महंगाई की शरह 4% तक पहुंच चुकी थी, उस पाकिस्तान का सत्यानाश आपने किया और आपके लीडर ने किया, जिसको आप अपना लीडर तस्लीम करते हैं। और आज सिर्फ पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ नारेबाजी करके और आप कहते हैं कि हम बड़ी पॉपुलर पार्टी है। आपकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आपको उस वक्त क्यों नहीं था जब आप डस्का में इलेक्शन चोरी कर रहे थे और RTS सिस्टम के जरिए इलेक्शन चोरी कर रहे थे? और अब आप कहते हैं कि मादी की बातों पर रहने दे। क्यों मादी की बातों पर रहने दे? आज भी आप जो आपके तरले मिलते हैं वो इक़्तिदार हासिल करने के लिए, मगर बलोच साहब अब आगे कैसे बढ़ना ना, मुल्क एक जगह पे आके रुक गया है ऐसा लगता है। 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, आगे बढ़ना चाहिए था। बात करते हैं आपके वजीर आला तो जाकर पूरी टीम ले जाकर मिन्नते तरले करते हुए पकड़े गए। आपके जो लीडर थे वो ऐवान सदर में बैठकर उसी बाजवा साहब की मतलब है कि मिन्नते तरले कर रहे थे, जिसके बारे में कहते थे कि इन्होंने हमारी हुकूमत तोड़ दी है। सही है। और जिसका मंदोखेल साहब आगे कैसे बढ़ना है? अब इसका कोई रास्ता है कि नहीं है? बिल्कुल रास्ता है। रास्ता ये है कि ये
گود میں بیٹھنے کی بجائے جس طرح سے میں نے کہا ہے کہ یہ ان اداروں کے اوپر جائیں. ٹھیک ہے ان کے الیکشن پہ تفاضات ہیں تو پاکستان کے قانونی اور آئینی ادارے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کسی سیاسی پارٹی سیاسی قوت کے ساتھ تو بیٹھنے کے لیے نہیں تھا. جب یہ حکومت میں تھے اس وقت بھی نہیں تیار تھے. صحیح ہے, وہ اب الائنس بن گیا نا, سیاسی قوتوں کے ساتھ بھی تو بیٹھ رہے ہیں. مندوخیل صاحب سے لینے دیں جواب سر. مندوخیل صاحح, قادر مندوخیل صاحب, ٹھیک ہے جی. دیکھیں جناب, آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کا الیکشن ہوا تو زرداری صاحب نے اس وقت کہا تھا یہ آروز کا الیکشن تھا. پھر بھی ہم اسمبلی میں بیٹھے, ہم نے اپنا کردار ادا کیے اور مسلم لیگ نون کی پہلی حکومت جو 5 سال پوری ہوئی ہے جو پیپلز پارٹی کی مدد سے, اور پھر اس کے بعد 2018 کا الیکشن جہاں آر ٹی ایس سسٹم بٹھا کے پھر بھی بلاول صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. آج اگر آپ یہ ساری چیزیں دیکھ لیں, میں یہ کہتا ہوں یہ سیاسی لوگوں کو کچھ نہیں ملنا ہے. یہ صرف اور صرف جو نا اب یہ سمجھ لو کہ پی ٹی آئی جو نا یہ یعنی پی ٹی آئی جو نا صدر پاکستان جو ایک آئینی عہدہ ہے ان کی حل برداری میں شرکت کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں آئین کی خلاف ورزی ہوئی غداری ہوگی. وزیر اعظم کی حل برداری میں آئین کی غداری ہوگی اور اگلے دن پہنچ جاتے ہیں. اچھی بات ہے. اچھا پھر اس کے بعد عمران خان صاحب پہلے بھی اپنے تقریر میں کہہ چکا ہے کہ میں نے ان سے مذاکرات کرنی ہے, میں نے ان سے بات کرنی ہے جن سے شہباز صاحب. بہت شکریہ تیمور جھگڑا صاحب, پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.